جب ہم بات کریں گے وضو کرنے کا طریقہ، وضو کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں اور کون سی چیزیں جو وضو کے اندر حرام ہیں اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو وضو میں واجب ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو وضو میں مستحب ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے، تفصیل بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر سوال آتے ہیں اور پھر سوالوں کے جواب دینا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹک ٹاک پر بھی سوالات ہوتے ہیں، ان باکس میں بھی سوالات ہوتے ہیں، کامنٹس میں بھی سوالات ہوتے ہیں، پھر واٹس ایپ پر بھی سوالات ہوتے ہیں، تو یہ بہت سا مشکل ہو جاتا ہے سوالوں کا جواب دینا۔ اس لیے ہم یہ تمام چیزیں جو ہے لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں ویڈیو کے ذریعے، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام آسانی سے پہنچ جائے۔ تو ہم وضو کرنے کا جو طریقہ کار ہے آج وہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ وضو کی نیت سماعت فرما لیں۔ وقت نماز ہے، آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کہیں وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ عام حالات میں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، یا آپ وقت نماز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب وضو کے اندر 4 چیزیں جو ہے وہ واجب ہیں۔ کون کون سی؟ چہرے کا دھونا، دونوں اپنے ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہ 4 چیزیں جو ہے وہ واجب ہیں، اور یہی 4 چیزیں جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی جن کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مستحب کیا ہے؟ کلی کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا جو ہے وہ مستحب ہے، اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا یہ مستحبات میں سے 1 سے زیادہ یعنی 2 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے۔ حرام کیا ہے؟ 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھونا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح ایک اور اہم ترین چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وضو کے اندر پاؤں کو دھونا وضو کی نیت سے یہ شرعاً حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کی نیت سے پاؤں کو دھوئے گا تو اس کا دھونا یہ حرام ہے، کیونکہ وضو میں مذہب شیعہ میں پاؤں پر مسح کرنا ہے، نہ کہ پاؤں کو دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب جب ہم نے وضو کرنا ہے تو میں اسی طرح اپنی یہ انگوٹھی وغیرہ جو اتار لیتا ہوں تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے تک چلا جائے، یہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو میں نے اپنی انگوٹھی وغیرہ اتار لی، آپ بھی بے شک اتار لیں یا تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں تاکہ پانی جو ہے وہ پراپر چلا جائے۔ اس کے علاوہ پانی کو ضائع بھی نہیں کرنا۔ آپ ایک ہاتھ سے پانی کو کھولیں اور دوسرے ہاتھ سے بند کر سکتے ہیں، یعنی ایک آپ استعمال کریں۔ یہ میں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے۔ یہ جو میں نے پانی ڈالا ہے یہ میں نے وضو کی نیت سے نہیں ڈالا، یہ میں نے ویسے ڈال رہا ہوں بات۔ اب وضو کی نیت سے ڈالوں گا۔ 1 دفعہ ڈالنا واجب، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے اپنے ہاتھوں کو نیچے کھینچ کے لانا ہے۔ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا فاصلہ آ جاتا ہے اس کا دھونا واجب ہے۔ تو جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے میں نیچے کی طرف لے کر آؤں گا، ایسے احتیاطاً میں اب تھوڑا سا سائڈ پہ ہاتھ لگا لوں گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا تمام چہرہ جو ہے وہ تر ہو چکا ہے۔ واجب 1 دفعہ مکمل ہو گیا۔ دوسری دفعہ مستحب ہے، یہ دیکھیں اسی طرح تیسری مرتبہ دھوئیں گے، حرام ہے۔ چہرہ مکمل، اب اپنے ہاتھوں پر پانی، ہاتھوں پہ جو پانی ڈالنا ہے کونیوں سے، یہ اوپر آپ کی یہ کونی یہ تر ہونی چاہیے۔ اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ ہاتھوں کو آخر تک کھینچ کے لانا ہے۔ بعض افراد کیا کرتے ہیں وہ یہاں تک لاتے ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ آپ ہاتھ کو لیں اور نیچے اینڈ تک لے کے جائیں، یہاں تک ہاتھ ایسے، وہی ہاتھ اندر سے 1 دفعہ لگا لیں۔ عورت ہے مرد ہے، وضو کا طریقہ ایک ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مرد پہلی دفعہ پانی باہر سے ڈالتا ہے، مستور جو ہے وہ پہلی دفعہ پانی اندر سے ڈالتی ہے، یہ مستحب ہے۔ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دوسری دفعہ میں دھوؤں گا۔ یہ میرا بازو مکمل۔ اب بائیں بازو کے لیے 1 دفعہ پانی کافی ہے۔ اب جب میں نے بائیں بازو کے لیے پانی لیا، نل کو بند کیا، پانی سے دور ہو جانا ہے۔ اب میں نے پانی کے قریب نہیں جانا، یہ خیال رکھنا۔
اگر آپ کے پاس ایکسٹرا تری آئی بائیں ہاتھ کے لیے، جب آپ نے پانی لیا اس کے بعد اگر ایکسٹرا تری آئی تو آپ کا مسح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، یہ اینڈ تک آپ لے کے جائیں گے۔ اب آپ نے مسح کرنا ہے 3 ملی ہوئی انگلیاں اور درمیانی انگلی کی لمبائی کے جتنا اپنے ہاتھ کو آپ نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل طریقہ کار ہے مسح کرنے کا۔ اب جب آپ نے مسح کرنا ہے، چیز کا خیال رکھنا جو میں نے کہا تھا کہ جو وضو کو باطل بھی کرتا ہے، وہ کیا چیز باطل کرتی ہے؟ آئے ذرا دیکھیں، میں نے مسح کیا، اپنے ہاتھ کو کھینچنا ہے، سر کو ساکن رکھنا ہے، یہاں پہ لایا، اب یہاں پہ لا کے چھوڑ دینا ہے میں نے۔ بعض افراد کیا کرتے ہیں کہ اس کو اینڈ تک یہاں تک لے کے چلے آتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، میرے ہاتھ کی تری اور جو میں نے چہرہ دھویا تھا اور جہاں پہ تری آ جاتی ہے بالوں کے اوپر، اگر یہ تری اور وہ تری آپس میں ٹکرا گئی تو آپ کا مسح باطل ہے۔ جب مسح باطل ہے تو آپ کا وضو باطل ہے، جب وضو باطل ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے ضروری کہ یہاں پہ لا کے روک دیں تاکہ آگے ٹکرائے نہیں۔ تو یہ سر کا مسح آپ کا ہو چکا، اب پاؤں کا مسح آپ نے کرنا ہے۔ پاؤں اگر آپ کے صاف ہیں تو ٹھیک ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاؤں جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے، جو کوئی چیز نجاست لگ گئی تھی، آپ آئیں پہلے دھو لیں، پاؤں کو صاف کر لیں، اس کے بعد خشک کر لیں، اس کے بعد وضو شروع کریں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وضو میں پاؤں کو دھونا وضو کی نیت سے شرعاً حرام ہے۔ اب میں اپنے پاؤں کا مسح کروں گا، تو کہاں سے؟ یہ میں نے اپنے پاؤں کو خشک کر لیا، یہ دیکھیں یہ تری ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ہاتھ رکھا انگوٹھے کے سرے پر اور اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف کھینچا، یہاں پہ یہاں تک لے کر اسی طریقے سے پھر بائیں پاؤں کا مسح کروں گا میں بائیں ہاتھ سے۔ یہ ہو گیا وضو کرنے کا طریقہ کار۔ آخر پر ہمارا یہ قافلہ 40 کے لیے تیار ہے۔ آئیں اپنے پاسپورٹ جلدی جمع کروائیں، وقت بہت کم ہے، آپ دیر کریں گے تو ویزا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ بائی ایئر بائی روڈ دونوں پیکیجز موجود ہیں، ان باکس میں میسج کریں، ہم آپ کو وہاں پہ اپنا نمبر دیں گے، تمام تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ بچے یا بچیاں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، احکام، تفسیر، نہج البلاغہ و دیگر، آئیں، ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، مناسب ہدیہ ہے۔ جہاں آپ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ اس کے علاوہ وہ مستورات جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے، ہم بذات خود سلائی کرواتے ہیں۔ آئیں اس پلیٹ فارم پہ، آپ کو وہ چادر بھی دی جائے گی مناسب ریٹ پہ، ان باکس میں میسج کریں، آپ کو تمام ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دی جائے گی، آپ کو تمام چادر بھی دکھا دی جائے گی، ڈیزائننگ جو آپ کو پسند آئے گا اس کے مطابق وہ ریٹ بھی آپ تک پہنچ جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔